اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ آج کا خطبہ عنوان: اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ۔ تحریر: فضیلت الشیخ حضرت مولانا پروفیسر محمد یوسف خان صاحب حافظہ اللہ تعالی، شیخ الحدیث و ناظم تعلیمات، جامعہ اشرفیہ لاہور، پاکستان۔ الحمدللہ، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے ہمارے دلوں کو اپنی عبادت سے روشن کیا، اپنی حکمت سے انہیں جوڑا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہمیں رسالت کی نعمت عطا فرمائی۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچا دیا، امت کو نصیحت کی، اپنی امت کے لیے ہر خیر کی نشاندہی کی، ہر شر سے انہیں خبردار کیا، ہمیں روشن راستے پر چھوڑا کہ جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہوتی ہے، جو اس سے بھٹکتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اصحاب پر۔ بعد ازاں میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ بنا دیتا ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، جس شخص نے اس شخص سے ظلم کیا جس سے اس کا معاہدہ ہو چکا ہے، یا اس کے حق کو ضرر پہنچایا، یا اس کی طاقت سے زیادہ اسے تکلیف دی، یا اس کی رضامندی کے بغیر اس سے کوئی چیز لی، تو میں ان سے قیامت کے دن جھگڑوں گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حج کی 41ویں آیت مبارکہ میں مہاجرین صحابہ کی ایک خوبی بیان فرمائی ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کو زمین میں حکومت و اقتدار دے دیا جائے تو یہ لوگ اپنے اقتدار کو ان کاموں میں صرف کریں گے کہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کاموں کی طرف لوگوں کو دعوت دیں اور برے کاموں سے روکیں۔ یہ آیت مبارکہ ہجرت مدینہ کے فوراً بعد اس وقت نازل ہوئی جبکہ مسلمانوں کو زمین کے کسی بھی حصے پر حکومت و اقتدار حاصل نہ تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں پہلے ہی خبر دے دی کہ جب ان کو اقتدار ملے گا تو یہ دین کی اہم خدمات سر انجام دیں گے اور مکمل نفاذ شریعت کا فریضہ انجام دیں گے۔ اللہ رب العالمین کی یہ قبل از وقت خوشخبری اس طرح پوری ہوئی کہ چاروں خلفائے راشدین جو کہ مہاجرین میں سے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر حکومت اور سلطنت عطا فرمائی، اور اولین دور خلفائے راشدین تاریخ کا روشن حصہ بنا۔ خلافت کا لفظی مطلب نیابت اور جانشینی ہے، اور اسلامی اصطلاح میں خلافت اس حکومت کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام کو مضبوط اور مستحکم کرے اور دینی احکام کو عوام میں نافذ اور جاری کرے، اور جو شخص یہ ذمہ داری انجام دے اسے خلیفہ کہتے ہیں، جس کا تمام ملکی اور قومی نظم و نسق طریقہ نبوت کے مطابق ہو۔ آج تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ خلفائے راشدین کا دور تاریخ اسلام کا ایک سنہری دور ہے۔ مسلمان مورخین نے اس دور کے ایک ایک پہلو کو اجاگر کیا ہی ہے، لیکن غیر مسلم مورخین کو بھی یہ لکھنا پڑا کہ خلفائے راشدین کا دور نہایت شاندار تھا، اور ان کا عہد خلافت دنیا بھر کی حکومتوں کے لیے ایک مثالی حقیقت رکھتا ہے۔ اس دور میں جہاں تمام مسلمانوں کے ہر طرح کے حقوق کا خیال رکھا جاتا، وہیں ذمیوں کے حقوق کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ لفظ ذمی ذمہ سے ہے، ہم اردو میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ کام فلاں کی ذمہ داری ہے یا میری ذمہ داری ہے۔ ذمے کا مطلب ہوتا ہے عہد و پیمان، ضمانت، نگرانی، لہذا ذمی کا مطلب ہوا ذمے والا۔ اسلامی اصطلاح میں ذمی کا مفہوم یہ ہے کہ وہ غیر مسلم جو اسلامی ریاست میں رہتے ہوں اور اسلامی حکومت نے ان کے مال و جان اور ان کی آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کر لی ہو۔ آج کل شہریت اور علم سیاسیات میں ان کو اقلیت کہا جاتا ہے۔ جس طرح مسلمان رعایا کی عزت و آبرو اور جان و مال کی حفاظت اور ان کی خوشحالی اسلامی حکومت کا فریضہ ہے، اسی طرح غیر مسلم اقلیت کا تحفظ اور خوشحالی بھی اسلامی حکومت کا فرض ہے۔ غیر اقلیت معاشی طور پر بھی آزاد ہوتے ہیں،
جو پیشہ چاہیں اختیار کریں۔ اقلیتوں کو ہر طرح کی مذہبی آزادی حاصل ہوتی ہے، بشرطے کہ مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو اس سے ٹھیس نہ پہنچے۔ اقلیتوں کو مسلمانوں کے ساتھ معاشرتی مساوات بھی حاصل ہوتی ہے۔ اولین دور میں ذمیوں یعنی اقلیتوں کے مال و جان کی حفاظت کے بدلے انہیں ایک معمولی سا ٹیکس ادا کرنا پڑتا تھا، جسے جزیہ کہا جاتا ہے۔ بچے، بوڑھے اور معذور افراد اس ٹیکس سے مستثنی ہوتے ہیں، اور جو ذمی معذور یا محتاج ہوتا ہے اسے قومی بیت المال سے وظیفہ ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں ذمیوں یعنی اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کی بڑی تاکید فرمائی تھی، اس لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصی خیال رکھتے تھے۔ عہد رسالت میں اقلیتوں کے حقوق متعین ہو چکے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ان کو وہی حقوق حاصل رہے، اور نئے ذمیوں کو بھی وہی حقوق عطا کیے گئے۔ چنانچہ حیرہ کے عیسائیوں سے ذمہ داری کا معاہدہ کرتے ہوئے طے پایا کہ ان کی خانقاہیں اور گرجے منہدم نہیں کیے جائیں گے، اور نہ کوئی ایسا محل گرایا جائے گا جو ان کے دشمنوں سے بچاؤ کے کام آتا ہو۔ قوس بجانے کی ممانعت نہ ہوگی، اور نہ تہوار کے موقع پر صلیب لگانے سے روکا جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اقلیتوں کے لیے جزیے کی صورت کا ٹیکس بھی نہایت آسان تھا، اور بہت سے ذمے اس سے مستثنی کر دیے جاتے تھے۔ چنانچہ حیرہ کے ساتھ 1000 باشندوں میں سے 1000 بالکل مستثنی تھے، اور باقی اقلیتی افراد سے 10 درہم سالانہ لیا جاتا تھا، اور اپاہج اور نادار ذمیوں سے مخصوص ٹیکس نہیں لیا جاتا تھا، اور ان کی کفالت کا بیت المال ذمہ دار تھا۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ کسی حکومت کے عدل و انصاف اور مساوات کو جانچنے کا سب سے بڑا معیار یہ ہے کہ اس حکومت کا طرز عمل غیر قوموں کے ساتھ کیسا ہے، اور اس حکومت میں اقلیتوں کو کیا حقوق حاصل ہیں، اور ریاست اقلیتوں کی خوشحالی کے لیے کیا کردار ادا کر رہی ہے۔ اس معیار کے اعتبار سے عہد فاروقی عدل و مساوات کا نمونہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عرب کی 2 ہمسایہ حکومتیں تھیں، ایک روم اور دوسری فارس۔ یہ دونوں حکومتیں عہد فاروقی میں اسلام کے زیر سایہ آئیں۔ ان دونوں حکومتوں کا طرز عمل خود اپنی قوم کی رعایا کے ساتھ غلاموں سے بھی بدتر تھا، تو دوسری ماتحت قوموں کا حال خود ہی سوچ لیجئے گا کہ کیا ہوگا۔ لیکن جب یہی قومیں اسلام کے زیر نگی ہوئیں تو ان کی حالت ہی بدل گئی۔ ہر طرح کے جائز حقوق اور جائز آزادی دی گئی، اور اقلیتوں کو خوشحالی نصیب ہوئی۔ کسی قوم کے حقوق بنیادی طور پر 3 چیزوں سے متعلق ہوتے ہیں: جان، مال اور مذہب۔ ان کے علاوہ باقی حقوق ان کے تحت آ جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مفتوحہ قوموں کے ان تینوں بنیادی حقوق کا ذکر کیا۔ اس دستاویز کا آغاز ان کلمات سے ہوتا ہے: یہ وہ امان ہے جو اللہ کے غلام امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل ایلیہ کو دی۔ یہ امان جان و مال، گرجا، صلیب، تندرست، بیمار اور ان کے تمام اہل مذہب کے لیے ہے۔ مستند تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اقلیتوں کے ساتھ یہ حسن سلوک صرف چند مقامات کے لیے نہیں تھا، بلکہ اہل جرجان کے لیے مراعات کے الفاظ گواہ ہیں۔ آذربائیجان کا معاہدہ، مقان کا معاہدہ، اور پھر خلفائے راشدین کے وہ خطوط موجود ہیں جن میں تمام فاتح جرنیلوں کو اور تمام حکومت کے ذمہ دار افراد کو تاکید کی جاتی تھی کہ اقلیتوں کے حقوق کا خاص خیال رکھا جائے۔ جن میں تمام فاتح جرنیلوں کو اور تمام حکومت کے ذمہ دار افراد کو تاکید کی جاتی تھی کہ اقلیتوں کا خصوصی خیال رکھا جائے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی مسلمان اقلیتوں میں سے کسی ذمی کو قتل کر دیتا تو خلفائے راشدین اسے قصاص لیتے۔ چنانچہ الدرایا فی تخریج الہدایہ میں ہے کہ قبیلہ بکر بن وائل کے ایک شخص نے ہیرا کے عیسائی کو قتل کر دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاتل کو مقتول کے ورثاء کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے قتل کا بدلہ لیتے ہوئے اسے قتل کر دیا۔ اسی طرح اقلیتوں کی املاک کو کوئی نقصان پہنچتا تو اس کو معاوضہ دلایا جاتا۔ ایک مرتبہ فوج نے شام کے ایک ذمی کے کھیت کو رون ڈالا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیت المال سے 10,000 کا معاوضہ دلایا۔ پھر ذمیوں سے جزیے کی شکل میں جو ٹیکس لیا جاتا تھا اس کی حیثیت خلفائے راشدین کے معاہدوں میں موجود ہے کہ یہ صرف ذمہ داری اور حفاظت کے لیے ٹیکس تھا، اور اس ٹیکس کی وصولی میں انتہائی احتیاط برتی جاتی اور اس بات کا بڑا اہتمام کیا جاتا کہ ٹیکس کی کوئی رقم جبراً اور ظلم سے وصول نہ کی جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ذمیوں نے شکایت کی کہ ہمارے عامل عمر بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سختی کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو فوراً تحریری ہدایت روانہ کی۔ ایک مرتبہ جس علاقے میں ذمی رہتے تھے وہاں کی نہر میں مٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے آب پاشی میں رکاوٹ پیدا ہوئی، تو وہاں کے حاکم ابن کعب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو الفاظ لکھے وہ ایک روشن مثال ہے کہ خلیفہ راشد نے اقلیتوں کی فکر کی. فرمایا کہ تمہارے علاقے کے اقلیتوں نے درخواست دی ہے کہ ان کی ایک نہر مٹی آنے کی وجہ سے بند ہو گئی ہے. اس کا بسانا مسلمانوں کا فرض ہے. تم اسے دے کر درست کر کے آباد کرو. میری عمر کی قسم مجھے اس کا آباد رہنا زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے لیے اقلیتی لوگ ملک سے نکل جائیں یا وہ عاجز اور درماندہ ہو جائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. ایک مرتبہ ایک ضعیف شخص کو بھیک مانگتے دیکھا گیا. پوچھا بھیک کیوں مانگتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اقلیت سے تعلق رکھتا ہوں. مجھ پر جزیہ لگایا ہوا ہے اور میں جزیہ ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو اپنے گھر لے گئے. کچھ نقد دیا اور پھر داروغے سے کہلا بھیجا کہ اس قسم کے لوگوں سے جزیہ نہ لیا جائے اور بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دیا جائے. میرے مسلمان بھائیوں، غیر مسلم اقلیتوں سے خلفائے راشدین کا طرز عمل، ان کے حقوق کا تحفظ اور ان کی خوشحالی کی فکر یقیناً سب کچھ شریعت اسلامیہ کے نفاذ کے ثمرات تھے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.